ڈاکٹر محمد اکرم ڈپارٹمنٹ آف ایسٹرن میڈیسن گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد. اچھا اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ مریض جو کہ جگر کے ہوتے ہیں اور وہ مختلف اطباء کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کا ایس جی پی ٹی لیول جو ہے وہ کم کر دیا. ایس جی پی ٹی اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ ایس جی پی ٹی ہے کیا تو عام طور پر ان کو یہ ان چیز کا پتہ نہیں ہوتا. تو یہ پتہ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ مریض جو ہے وہ عام طور پہ وہ دیکھ کر آتے ہیں نیٹ پہ ہر چیز کو. تو آپ کو ایس جی پی ٹی کا پتہ ہونا چاہیے. بیسیکلی ایس جی پی ٹی ہے کیا؟ ایس جی پی ٹی ہے سیرم گلوٹامیٹ پائرویٹ ٹرانس امائنیز اور یہ ایک انزائم ہوتا ہے. یہ لیور کے اندر جو ہے وہ صحت مند حالت میں جب لیور ہوتا ہے تو اس کے سیل کے اندر پڑا ہوتا ہے، لیکن جب لیور ڈیزیز کنڈیشن میں ہوتا ہے تو یہ سیل سے باہر آ جاتا ہے اور اس کا لیول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو اگر کوئی ایک شخص کہتا ہے کہ سیل کا یہ ایس جی بی ٹی کا لیول جو ہے وہ کم ہو گیا تو جگر ٹھیک ہو گیا، تو اس کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لیور کے اندر جو انجری ہو رہی تھی، جو وہاں پہ انفلیمیشن تھی، التہاب تھا، سوجن تھی، وہ کم ہوئی ہے، اس کی سیلولر ڈیمیج جو ہے وہ کم ہوئی ہے. اچھا یہ جسٹ ایک مارکر کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ یہ اگر بڑا ہوگا تو اس کا مطلب ہے سیلولر ڈیمیج جو ہے اتنی ہی زیادہ ہوگی. تو اس کا نارمل فنکشن جو ہے وہ ہے ٹرانسامائنیشن کروانا. اچھا ٹرانسامائنیشن کے نتیجے میں ہمیں جو ہے امائنو ایسڈ ملتے ہیں، اور ایسے امائنو ایسڈ جو کہ نان اسینشیل امائنو ایسڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ باڈی کے اندر آپ نہیں بھی لیتے ہیں، یعنی کہ اپنی ڈائٹ کا حصہ نہیں بھی بناتے ہیں، تو باڈی جو ہے خود اس کو بنا لیتی ہے. تو ٹرانسامائنیشن جو ہے بیسیکلی یہ ہمیں امائنو ایسڈ دیتی ہے. تو ہمیں یہ جو ہم عام طور پر آج تک یہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ ایس جی پی ٹی لیول جو ہے وہ جب بڑھتا ہے تو لیور پرابلم ہوتا ہے، اور کم جب ہوتا ہے تو لیور ٹھیک ہونے کی طرف آ رہا ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی اس کے آپ کو فنکشنز اور اس کی نیچر پتہ ہونی چاہیے. اور یعنی نیچر اس کی ہے یہ انزائم ہے اور یہ ٹرانسامائنیشن کرواتا ہے اور اس سے امائنو ایسڈ حاصل ہوتے ہیں. اچھا اس کے بعد ایک ہوتا ہے ایس جی او ٹی، سیرم گلوٹامیٹ ایکسیلوسٹیٹ ٹرانسامائنیز، جو کہ دل کے اندر ہوتا ہے. اچھا دل کا جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یعنی کہ تو اس وقت جو ہے وہ اس کا لیول بڑھتا ہے. تو اگر ایس جی او ٹی کا لیول بہت زیادہ بڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہارٹ اٹیک جو ہے وہ ہو چکا ہے. تو یہ اس طرح کے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں، کرنے چاہیے، اور ان کی سگنیفیکینس بھی پتہ ہونی چاہیے. اچھا اس کے بعد ہم لیور کے کچھ فنکشنز کی طرف آتے ہیں کہ لیور جو ہے وہ امونیا کو یوریا میں کنورٹ کرتا ہے. اب ایسا ہے یعنی کہ جب بھی لیور خراب ہوگا تو مسائل ہوں گے، لیور جو ہے اپنا کام نہیں کر پائے گا. تو اب جس کا کام جو ہے وہ امونیا کو یوریا میں کنورٹ کرنا ہے تو یہ نہیں کر پائے گا، تو امونیا لیول جو ہے وہ بڑھ جائے گا. اچھا دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ اگر امونیا لیول بڑھتا ہے تو اس کو ہائپر امونیمیا کہتے ہیں. ہائپر امونیمیا میں کیا ہوتا ہے کہ یا امونیا جو ہے وہ یوریا میں کنورٹ نہیں ہو رہا. دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ انزائم جو ہے اس کی ڈیفیشنسی ہے، یعنی کہ اس کے لیے 5 انزائم ہوتے ہیں جو کہ یوریا کو یعنی کہ امونیا کو یوریا میں کنورٹ کرتے ہیں، اور جب ان میں سے کوئی ایک انزائم بھی کم ہوتا ہے تو یوریا نہیں بنتا. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ لیور اگر کام نہیں کر رہا تو امونیا جو ہے وہ یوریا میں کنورٹ نہیں ہوتا. اس کو ایکوائرڈ ہائپر امونیمیا کہتے ہیں. اچھا اس کے لیے جو ہے وہ ایک کوڈ استعمال ہوتا ہے سائن اینڈ سمپٹمس کے لیے، جس کو ویلیم سی کہتے ہیں. وی سے جو ہے وومیٹنگ، اے سے اٹیکزیا، ایل سے لیتھارجی، آئی سے اریٹیبلٹی، اے سے ایپیتھی، ایم سے مینٹل ریٹارڈیشن، سی سے کوما، اور اگر اس سے ٹریٹ نہ کیا جائے تو ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. تو اس طرح یہ جو ہے لیور کے اہم فنکشنز ہیں اور ان کا جاننا بہت ضروری ہے. باقی چیزیں ہم جو ہے وہ بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، اور آج جو ہے نا اتنا ہی لیور کے بارے میں بات کافی ہو گئی ہے. تھینک یو ویری مچ.
اللہ حافظ.